السلام علیکم. خیبر ایٹ 8 میں خوش آمدید. ایک طرف کوئی سیاستدان اپنی سیاسی بقا کے لیے پریشان، کسی سیاسی جماعت کو الیکشن التوا کا خدشہ، کوئی سیاسی جماعتیں بنانے میں مصروف، لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا میں روزانہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر دہشت گرد حملے کر رہے ہیں. آج بھی باڑہ تحصیل میں تحصیل کمپاؤنڈ پر 2 خودکش بمبار نے حملہ کیا، جس میں 4 پولیس اور عام لوگ شہید ہو گئے اور 10 زخمی ہو گئے. ان موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں مبارک علی صاحب، سینئر صحافی. بہت شکریہ. کیسر تنولی صاحب. اور فون پہ ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں سید وقاص شاہ صاحب. شاہ صاحب، خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی روزانہ کارروائیاں، کل پشاور میں ایف سی کی گاڑی پر خودکش حملہ، پھر پشاور میں پولیس پر حملہ، آج تحصیل کمپاؤنڈ باڑہ میں 2 خودکش حملہ آور نے داخل ہونے کی کوشش کی. شاہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ ان علاقوں میں خیبر ضلع میں جہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ایک میجر بھی شہید ہوئے تھے جب انہوں نے ریڈ کیا تھا دہشت گردوں کے ٹھکانے پر، اور پشاور میں بھی کل حملہ ہوا تھا، آج خیبر ضلع میں ہوا ہے، تو ان علاقوں میں کون سے دہشت گرد گروپ مصروف ہے اور زیادہ ایکٹیو ہیں؟ جی بہت شکریہ منگیش صاحب اور مبارک صاحب. دراصل ایک ہی تنظیم ہے جس کا نام ہے ٹی ٹی پی یا قائد-اعظم تحریک طالبان پاکستان، جو اس ریجن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سرگرم ہے، خیبر پختونخوا خاص کر. اس کے ساتھ ساتھ داعش کی بھی بات ہوتی ہے. داعش خراسان جو کہ آئیسس میں جو ان کی آرگنائزیشن ہے، تو اس کا جو یعنی اس ریجن کے لیے جو ان کا چیپٹر ہے داعش خراسان کے نام سے، وہ بھی کبھی کبھار اس طرح کے حملے کرتے ہیں. لیکن یہ جو 3 حملے جس کا ذکر آپ نے کیا، تو اس کے لنکس ٹی ٹی پی سے جا کر ملتے ہیں. اگر ہم کل والا جو ایف سی گاڑی پر جو حملہ ہوا تھا خودکش، تو اس کی ذمہ داری ٹی جے پی جو کہ تحریک جہاد پاکستان کے نام سے ایک تنظیم نئی رجسٹر ہوئی ہے یا میڈیا میں آئی ہے، تو انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. اور آج کا جو واقعہ ہے خیبر بڑا بازار میں جو تحصیل کمپاؤنڈ ہے، تو اس کی ذمہ داری جو ان کی جے یو اے ہے، جماعت الاحرار، جو کہ سابقہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی یعنی وہ ٹی ٹی پی میں ضم ہو گئی تھی یہ تنظیم، لیکن بعد میں پھر انہوں نے کچھ بات وہ پھر علیحدہ ہو گئی، لیکن ابھی بھی ایسوسیشن میں ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور ٹی ٹی پی کے امبریلا کے اندر یہ آپریٹ کر رہی ہے. تو یہ اگر ہم لنکس ڈالیں یا اس طرح جو آج ریگی ماڈل ٹاؤن پشاور کے جو وہاں پر ایک سیکیور ماڈل ٹاؤن ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہاں پر گیٹ پر جو پولیس اہلکار تھے وہاں پر ان پر حملہ کیا گیا، اور وہاں پر بھی کچھ شہید اور زخمی ہوئے ہیں جو ہمارے سیکورٹی فورسز یا جو پولیس اہلکار ہیں. تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی ہی ہے ان تمام حملوں کے پیچھے. ہاں، جو جے یو اے یا جو ٹی جے پی یا تحریک جہاد پاکستان کے نام سے جو آف شورز ہیں یا گروپس ہیں، تو وہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. شاہ صاحب، یہ جو ٹی جے پی ہے، جماعت احرار تو کہتے ہیں کہ یہ تو ٹی ٹی پی کا فرنٹ ہے، تو آج کے دھماکے کا حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ تو جماعت احرار نے لی ہے. تو ٹی جے پی اور جماعت احرار اس میں آپس میں کوئی اختلاف ہے، یا واقعی یہ ٹی جے پی جو ہے یہ ٹی ٹی پی کا فرنٹ ہے، یا کوئی یہ جماعت احرار خود ہی الزامات لگا رہے ہیں؟ دراصل اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اس کی ہسٹری میں، تو جماعت الاحرار یہ ایک الگ سپریٹ تنظیم تھی. یعنی یہ اس میں جو باجوڑ اور مون کا علاقہ ہے، تو یہ زیادہ تر ان لوگوں پر مشتمل تھی جو ملیٹنٹس تھے فارمر ٹی ٹی پی میں. تو یہ انہوں نے علیحدہ ہو کر پھر اپنی جماعت بنا لی تھی. عمر خالد خراسانی جو اس کے وہ لیڈر آئے تھے، جو کچھ عرصہ پہلے افغانستان میں وہ قتل کر دیے گئے تھے، اس کی ٹارگیٹ کلنگ کی گئی تھی. تو لیکن اگر ہم اس سے پہلے پیچھے جائیں، تو جب خالد حقانی
جو کہ نائب امیر تھے ٹی ٹی پی کے، تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ جتنے چھوٹے تنظیمیں ہیں ساری ان کو ایک امبریلا کے نیچے اکٹھی کی جائے. خالد حقانی کی موت کے بعد پھر جو اب نئے ٹی ٹی پی کے امیر آئے ہیں ابو منصور، تو وہ اصل میں وہ کوشش کر رہے ہیں اور وہ کافی حد تک کامیابی ہو گئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گروپس ہیں تو وہ ایک امبریلا کے نیچے وہ لے کے آئے ہیں. گزشتہ دنوں بھی تقریباً 2 دن پہلے 2 گروپس تھے جس میں ایک کا تعلق کرم سے تھا اور ایک کا تعلق کوہاٹ سے تھا، تو ان دونوں گروپس نے ٹی ٹی پی کے یعنی ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی، جس سے تقریباً 33 ہو گئی ہے تعداد. 33 تنظیم یا جو گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے تو وہ ٹی ٹی پی میں شامل ہو گئے ہیں. لیکن جہاں تک جماعت الاحرار کا تعلق ہے تو اس کی اب بھی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے، کیونکہ بعض اوقات ٹی ٹی پی حملے کی ذمہ داری نہیں لیتی، لیکن جماعت احرار وہ اس کی ذمہ داری لے لیتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امارت اسلامی جو کہ افغانستان میں برسر اقتدار ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ ٹی ٹی پی کسی دھماکے میں پاکستان میں ملوث ہو جائے، اس کی ذمہ داری دے تاکہ پھر ان پر پریشر آ جائے کیونکہ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اب پاکستان میں ٹی ٹی پی جو بھی حملہ کرے گا، جو بھی خودکش ہوگا اس طرح کرے گا تو پھر ہم ڈائریکٹ ٹی ٹی پی سے نہیں، ہم ٹی ٹی اے سے یعنی طالبان امارت اسلامی سے ہم بات کریں گے. تو وہاں سے امارت اسلامی پر بھی پریشر ہے اور اس کی وجہ سے پھر ٹی ٹی پی کی جو مرکزی تنظیم ہے تو اس پر بھی پریشر ہے. تو یہ میرے خیال میں کوئی کور اپ ہے. شاہ صاحب، یہ جو ٹی جی پی نئی تنظیم ہے یہ انہوں نے جوب کا بھی حملے کا ذمہ داری لی. اب پہلی دفعہ میرے خیال میں یہ پشاور کا جو تھا یہ پہلا حملہ ہے جو ٹی جی پی نے ذمہ داری لی، تو اس کا مطلب ہے کہ ساؤدرن ڈسٹرکٹ اب مرکز میں بھی ٹی جی پی ہے. تو ٹی ٹی پی کا یہ جو پاکستانی آفیشل بھی یہ کہہ رہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا فرنٹ ہے، اور ہمارے جو نمائندہ خصوصی ہے وہ بھی آج کل افغانستان میں ہیں. تو کیا یہ پاکستانی اتھارٹیز یا آصف درانی صاحب ان کو اس پہ مجبور کر سکتے ہیں، کنونس کر سکتے ہیں کہ جو محفوظ ٹھکانے ہیں ان کے حوالے سے کوئی اقدامات کریں ٹی ٹی پی کے حوالے سے؟ میرے خیال میں یہ بہت ہی مشکل ہوگا، بلکہ میں تو کہوں یہ ناممکن ہوگا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں جو لڑائی لڑی افغانستان میں یا جسے ہم جہاد کہتے ہیں، جہاد افغانستان یا روس کے خلاف، پھر اس کے بعد پھر امریکہ کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، تو اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ اور افغانستان طالبان یہ ایک ساتھ تھے. تب تو ہماری ریاست بھی اس کو سپورٹ کر رہی تھی اس جہاد کو اور جنگ کو. تو پاکستان میں جو سینک چیز تھی وہ تو اب تو اوپن سیکرٹ ہے، اب تو اس میں چھپانے کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ اصل میں ایک ساتھ لڑے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ٹی ٹی پی کی جو تنظیم ہے اس کی لیڈرشپ ہے تو وہ اب بھی طالبان یا جو امارت اسلامی کی جو سپریم کمانڈر ہے ملا ہبت اللہ اخنزادہ، تو اس کو اپنا سپریم لیڈر تسلیم کرتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ان کو الگ کرنا یہ بہت مشکل ہوگا. اور یہی ایک چیز ہے کہ ٹی ٹی پی کی تعداد افغانستان میں جو ان کے جو فائٹرز ہیں، جو مسلح جنگجو ہیں افغانستان میں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اب پہلے کم تھے، اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو افغانستان میں جو حکومت ہے طالبان کی، اس کے لیے بھی یہ بہت مشکل ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لے، کیونکہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف تھوڑی سختی کرتی ہے تو پھر ٹی ٹی پی کے پاس ایک نیا آپشن ہے، وہ داعش خراسان کی شکل میں ہے. اور داعش خراسان چونکہ اگر ہم دیکھیں تو وسائل کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ رچ ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہے، وہ اسلحہ بھی دیتی ہے اور دیتی رہی ہے جو رپورٹس ہیں. تو اس حوالے سے پھر افغانستان کی جو امارت اسلامی ہے یا حکومت ہے تو ان کے لیے یہ رسک ہے کہ کہیں ہم ان پر تھوڑا سا اچھا صاحب، بہت مہربانی. ناظرین، ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. جی مبارک صاحب، وقا شاہ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات، اور اس کے آخر میں جو ہم جس ایشو پہ بات کر رہے تھے وہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے یا پاکستان افغانستان کے تعلقات، پاکستان کے مطالبات افغان طالبان سے. تو آصف درانی صاحب بھی ادھر ہیں، آج بھی وہ ان کی فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی افغان طالبان، اس کو ہم افغان طالبان گورنمنٹ ہے لیکن افغان طالبان گورنمنٹ، ان کے درمیان ایسا کیا چیز ہے کہ ان کو گلیو، ایسا کون سی گلیو ہے جن کو پکڑا ہے وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو رہے؟ یہ
بغیر صاحب, this is the most important question کہ از اٹ اے سیم تھنگ اور ڈفرینٹ اینٹیز. تو یہ بالکل ہی سیم چیز ہے, اس میں کوئی, بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو داعش ہے یا پھر القاعدہ ہے, آپ اگر جو ہسٹری میں جائیں, اور مطلب آپ کے پروگرام کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ لمبی ڈسکشن ہو جاتی ہے پھر, کہ جب USSR کے خلاف کس طرح بنے یہ جہادی گروپ, اور یہ اسامہ بن لادن یہ کس طرح آئے اس ریجن میں, پھر القاعدہ کس طرح بنی, اس کو فنڈ کس نے کیا, اس کو سپورٹ کس نے کیا, ان کو راستے کس نے دکھائے. تو یہ پھر یہاں تک اب بات آ جاتی ہے. اب طالبان, TTA اور TTP, اب چلے ہم یہ کہہ دیں گے کہ آصف درانی صاحب گئے ہیں آج, بڑی ملاقاتیں اس کی ہو گئی, اور یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں بہت ہی کلیئرلی, اتنے صاف الفاظ میں کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو عمومی طور پر جو ایک دستوری طور پر ایک پریس ریلیز آتی ہے, تو اس میں بہت بٹوین دا لائن چیزیں ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس میں سے خبر نکالنا ہمیں پڑتی ہے. لیکن دس ٹائم they came categorically, they came very open about the same safe havens in Afghanistan. اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر ایکشن نہیں لیا گیا تو we have the right to take action. تو اس کا کیا مطلب, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکشن ہو سکتا ہے؟ اب وہ وقاص نے تو کہہ دیا کہ مشکل ہے ایک چیز, کیونکہ ایک گورنمنٹ ہے, اب وہ ٹھیک ہے ریکگنائز نہیں ہے, دستوری طور پر مانا نہیں گیا ہے طالبان کی حکومت, لیکن اٹس اے فیکٹ, وہ ہے وہاں پہ, اس کی اب گورنمنٹ بھی ہے, عوام ان کے ساتھ ہے, ان کے پیچھے کڑی ہے, نہیں کڑی یہ دوسری بات ہے, لیکن گورنمنٹ طالبان کی ہے. اب آپ اگر جائیں گے تو اس کو سمجھا جائے گا ملک پر حملہ. آپ وہاں پہ سیف ہیون موجود ہے, آپ ان کو, اب اگر آپ یہ ریسنٹلی ابھی جب آپ پروگرام کر رہے تھے تو میں یہ جب آپ اوپننگ کر رہے تھے تو میں ایک چیز ذہن میں میری آئی کہ یہ جو اپنا داسو میں جو حملہ ہوا تھا انجینئر پہ, وہ رفیق جسے بٹن خراب کہا جاتا ہے, وہ کہاں پر مارا گیا؟ افغانستان میں مارا گیا. اس سے پہلے جب عمر خالد خراسانی کی جب بات ہو رہی تھی, عمر خالد خراسانی کہاں مارا گیا تھا؟ لاسٹ ایئر افغانستان میں. یہ جو مولانا فضل اللہ جب تھے وہ بھی افغانستان میں, تو اتنی تو ان کی سیف ہیون کیا بالکل ہی وہاں پہ ہی ہے, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں آپ اگر دیکھیں 2007 سے یا اس سے بھی پہلے جو آپریشن شروع ہوئے تھے, تو راہ حق سے راہ نجات, اور پھر جو ہے نا آپریشن درغلم اور بیا درغلم, پھر سوات والا, وزیرستان والا, باجوڑ والا, خیبر ایجنسی کا, اور اغزی ایجنسی میں, جنوبی وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں, اور پھر اوور آل جب آپریشن ضرب عضب ہوا IPS کے بعد, اور اس کے بعد پھر ابھی تک جو چل رہا ہے رد الفساد ابھی تک چل رہا ہے. مور دین 400,000 یہ سو IUB ملٹری انٹیلیجنس بیس IUBOs جیسے کہتے ہیں, مور دین 400,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں. اور اس میں آپ کے کتنے لوگ, مطلب ایک رف ایسٹیمیٹ وہ کہتے ہیں نا کہ مور دین 80,000 آپ کے لوگ شہید ہوئے ہیں, مور دین 20,000 آپ کی سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں. اتنی قربانیاں اگر ہیں, اور پھر بھی آپ کا یہ حال ہے کہ کل بھی حیات آباد میں حملہ ہوا, ٹھیک ہے اس میں کوئی, لیکن بہت میجر, آپ نے اگر اس کی CCTV فوٹیج دیکھی ہو تو باقاعدہ کار بم تھا وہ, اور کہہ رہے کہ وہ اس اور کوآرڈینیٹڈ, ویل کوآرڈینیٹڈ تھا, وہ کوئی معذور بندہ تھا, جسٹ بیمار تھا, معذور تھا, اس کو استعمال کر کے خودکش حملہ کیا. ان کو مطلب ذہنی طور اس کو استعمال تو کیا گیا. آج جو یہ ہوا ہے خیبر ایجنسی میں جو ہوا ہے, یہ باڑہ میں یہ جو پولیس اسٹیشن ہے, اکارڈنگ ٹو IG پولیس IG KP اختریات, وہ کہتے ہیں کہ اتنا کوآرڈینیٹڈ تھا کہ ایک ٹیررسٹ جو اس کا عقب کا دروازہ ہے پیچھے سے, وہاں سے اس نے انٹری کی کوشش کی ہے باقاعدہ کوآرڈینیشن کے ساتھ, اور دوسرا فرنٹ پہ کہ آپ کا فوکس ایک طرف پہ ہو تو شاید دوسرا پینیٹریٹ ہو جائے. اگر خدا نخواستہ وہ آرمڈ, ہیویلی آرمڈ, جسے کہتے ہیں آرم ٹو دا ٹیتھ, وہ اگر انٹر ہو جاتے, یہ تو میں سلام پیش کرتا ہوں, CTD, پولیس تھانہ, لوکل ایڈمنسٹریشن, یہ سارے دفاتر اسی کمپاؤنڈ میں تھے. اگر یہ ایک بھی انٹر ہو جاتا اس کمپاؤنڈ میں تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ کیا ہوتا. لیکن پھر میں کہوں گا کہ سلام ہے وہ جو فرنٹ پہ جو کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے, ان کو روکا ہے, تو ان میں 4 شہادتیں ہوئی ہیں, 8 بندے زخمی ہوئے ہیں, اور 4 پولیس اہلکار ہمارے شہید ہوئے ہیں. یہ جنگ لگی ہوئی ہے آپ کے ریجن میں. آپ ٹھیک ہے, آپ نے جب اوپننگ کر رہے تھے تو آپ سے بات بھی نہیں بن پا رہی تھی کہ ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے, تو خدا کے بندو ادھر جنگ لگی ہوئی ہے. کل کا یہ حملہ, آج کا یہ حملہ, تو ہمیں ضرور اپنا ذرا اپنے گریبان میں ہم نے پرائیورٹیز ہمیں چیک کرنی پڑے گی.
خدارا یہ جو اتنا زیادہ ہم نے اختلاف کڑا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کوڈے لائن ہے اور ان کو مزید کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا, کل وہ سائفر والا چیز وہ بھی ڈسائفر ہو گیا. مجھے یہ ہے کہ جتنے بھی ہیں, اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مخاصمت ہے, نون لیگ کے ساتھ ہے, پی 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 کے ساتھ ہے, ان لوگوں کو بیٹھ کر ان واقعات کے تناظر میں کچھ نہ کچھ لائحہ عمل طے کرنا پڑے گا, ادروائز جنگ تو لگی ہے آپ کے سامنے ہے. چلے ہم سیاسی اس پہ آتے ہیں, بعد میں تنولی صاحب سے بات کرتے ہیں اس پہ کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات. اگر افغان طالبان کوئی کارروائی نہیں کرتے, ان کو پہلے تو یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ان کو نادران افغانستان میں ٹرانسفر کریں گے, شفٹ کریں گے, لیکن اس پہ بھی پھر فائنل فیصلہ نہیں ہوا. اگر نہیں کرتے کوئی کارروائی تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس سے کتنے خراب ہو سکتے ہیں, اور یہ مسائل جو ہے افغانستان کے لیے کتنے زیادہ مسائل پیدا کریں گے اور پاکستان کے لیے, کیونکہ آپ جو ہے ہمسایہ ہے, ہمسایہ چینج نہیں ہو سکتے. دوست دشمن چینج ہو سکتے ہیں لیکن ہمسایہ چینج نہیں ہو سکتے. تو کتنے مسائل ہوں گے پاکستانی عوام کے لیے اور افغانستان کے عوام کے لیے. انور علی بنگش صاحب بہت شکریہ آپ کا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان, یہ میں کچھ دن پہلے بھی یہ بات کی کہ یہ دو جو ہمارے صوبے ہیں یہ سافٹ ٹارگیٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر ہم لوگ افغانستان کی بات کریں, افغانستان ٹی ٹی پی کی بات ہوتی ہے, ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ کاروائیاں ہوتی ہیں اور یہ سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, دہشت گردانہ کاروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹی ٹی پی اور افغانستان کے اندر جو بیٹھے لوگ ہیں یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں اور ان کے آپس میں کوارڈینیشن بھی ہے, اپنے معاملات بھی ہیں. پاکستان دہشت گرد پیدا نہیں کرتا, پاکستان کے اندر سہولت کاری ہوتی ہے اور دہشت گرد ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں. یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے اور اس کے ذریعے ہم نے یہاں پر ہزاروں, جن کا ذکر مبارک صاحب نے بھی کیا کہ ہم نے شہداء کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے. لیکن آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں یہ واقعات ملتے جلتے ہیں ماضی کے واقعات سے کہ آپ کی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ پلان کے تحت کیا جا رہا ہے. اور اب اس کو روکنے کے لیے اگر آپ معاہدوں کی بات کریں, ایگریمنٹس کا ذکر ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی کیا جی کہ افغانستان کی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنے ایگریمنٹس کے اوپر پورا نہیں اتر رہی. وہ تو کہہ رہے کہ وہ تو ہم نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا, نہیں امریکہ کی بات یہ ہے کہ اب پھر وہ اعلان کر دینا, پھر وہ واضح اعلان کر دیں کہ پاکستان کے ساتھ ہماری جنگ ہے. معاملہ یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا نا. افغانستان کے اندر جو جنگ اتنا عرصہ لگی رہی اور امریکہ جب وہاں پر موجود رہا تو پاکستان نے ان کی مدد کی اور پاکستان ان کے ساتھ اتحادی تھا. پاکستان کے ذریعے تو یہ قطر جاتے تھے, اتحادی تھا نا. اب پاکستان ان سارے معاملات میں ان ایگریمنٹس میں موجود تھا اور پاکستان کی مشاورت شامل تھی. پاکستان کی موجودگی کے بغیر یہ سارا عمل ہو نہیں سکتا تھا. پاکستان نے اس وقت بھی کردار ادا کیا. اس معاہدے میں یہ لکھا ہے کہ امریکہ اور اس کے الائز میں وہی کہہ رہا ہوں, مطلب کہ پاکستان کی رضامندی اور پاکستان کی مشاورت اور پاکستان کے معاملات کے بغیر یہ ایگریمنٹ ہو نہیں سکتا تھا. چیزیں ہو گئی. اب ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی اس کا اعلان کہا جی کہ وہ اپنے جو معاہدہ ہے اس کے اوپر عملداری نہیں ہو رہی. پھر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے, آپ کو پتا ہے یورپ کے اندر انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا کہ دہشت گرد وہاں پر موجود ہیں اور وہاں سے یہاں پر امپورٹ ہوتے ہیں اور چیزیں کروائی ہوتی ہیں. افغان نیشنل کہتے ہیں, افغان نیشنل آ رہے ہیں. بالکل ایسی ہی ہے. میں نے بھی آپ سے کہا نا کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد, یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں, ماضی میں ہم نے بہت نقصان اٹھایا, ابھی بھی نقصان اٹھا رہے ہیں اور ابھی اس وقت ٹارگٹ پھر ایک دفعہ فورسز ہیں, چاہے وہ رینجرز ہیں, چاہے وہ ایف سی ہیں, چاہے وہ ہماری مسلح افواج پاک فوج ہے, ان کے افسران اور جوان نذرانے پیش کر رہے ہیں. معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جو نقصان اٹھایا کیا ہم نے اس سے سبق سیکھا؟ کیا اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم لوگ ایک بڑا کوئی آپریشن شروع کر سکیں؟ اس وقت جو ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے جس کا ذکر مبارک صاحب نے بھی کیا کہ بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کوئی حکومت ہے. انتظامی کنٹرول کسی بھی قسم کا ہمیں نظر نہیں آتا. جب انتظامی کنٹرول نہیں ہوگا, آپس میں گتم گتھا ہوں گے لوگ, تو اس طرح کے واقعات آسانی سے پیش آتے ہیں. تو یہی وہ موقع ہے جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دہشت گرد. اور ہمارے جو بارڈر پار کے لوگ ہیں نا, وہ براہ راست اگر نہیں ہیں, ان کی مشاورت شامل ہے, ان کو مدد فراہم کرتے ہیں, وہاں سے لوگ آتے ہیں. تو اس کے اوپر میں نے کل بھی یہ بات کی کہ ہمیں ایک حکمت عملی بنانی ہوگی اور سنجیدہ حکمت عملی بنانی ہوگی. ہماری سیکورٹی فورسز, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو آپس میں معلومات کا تبادلہ اور بروقت تبادلہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر ہم لوگ چاہیں گے تو یہ چیزیں رک سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں سنجیدہ ہو کے فیصلہ کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں سنجیدہ ہو کے سیاسی معاملات سے دور ہو کے اپنے پہ فوکس کر کے فیصلے کرنے ہوں گے اور بروقت انٹیلیجنس شیئرنگ, نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل کرنا, جو شدت پسندی ہے. ایک بات میں آپ کو رکھوں گا, معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ دوسری سائڈ سے ایکسپیکٹیشنز آپ کی کچھ بڑی ہائی ہوں کہ شاید ہمارے, آپ نے نمائندہ خصوصی کا ذکر کیا کہ آج موجود انہوں نے اہم ملاقاتیں بھی کی, وہاں سے کچھ ہمیں بریک تھرو ہو جائے گا, اس کی آپ نے کچھ زیادہ امید نہیں کرنی. اس سے آپ کو زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے. آپ نے بارڈر کے اس طرف پاکستان کی حدود کو محفوظ بنانے کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ خود کرنا ہے. آپ اس طرف اگر کوئی سوچے گا نا کہ وہاں سے سپورٹ ہے تو ہم لوگ کوئی
کوئی وہاں پر کارروائی کر دیں گے. وہاں پر کارروائی کا بھی ہماری نہ پوزیشن ہے اور نہ ہم وہ کر سکتے ہیں. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں اپنی بارڈر کی جو لائن ہے, جو باڑ ہے, اس طرف اس کو محفوظ بنانا ہے, اور اس کے لیے ہمارے ادارے, ہماری مسلح افواج, ہمارے باقی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس کی طاقت بھی رکھتے ہیں, استطاعت بھی رکھتے ہیں. اس نیٹ ورک کو جو پاکستان کے اندر موجود ہے, جو سہولت کار ہے, اس کو کیسے توڑنا ہے وہ جانتے ہیں, لیکن اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے. اس کے لیے سیاسی اسٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ سیاسی اتفاق و اتحاد سے آپ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں. مبارک صاحب آتے ہیں, یہ جو سیکیورٹی حالات ہے, یہ دہشت گردوں کے حملے, مجھے خدشہ ہے کہ اگلے الیکشن میں خدا نہ خواستہ 2013 والا قصہ ہو, 2018 والا قصہ ہو, کسی سیاسی جماعت کو اجازت ہے کل کے کیمپین کر سکتے ہیں, کسی کو گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آج جو ہے وہ تو کسی اور کی طرف سے اجازت نہیں ہے, دہشت گردوں کی طرف سے اجازت ہے, لیکن 2013-18 میں دہشت گردوں کی طرف سے اجازت ہے. تو کیا جو نومبر اور اکتوبر میں الیکشن کا جو امکانات ہیں, لیکن بعض سیاسی جماعتیں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نہ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ نہ کچھ, کسی کو خدشہ ہے کہ نہیں ہوگی, کسی کی چاہت ہے کہ نہ ہو, تو یہ سیکیورٹی جو حالات ہیں یہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں اگلے الیکشن میں. آپ کا اگر سوال اگر یہ ہے کہ ممکنات کیا ہیں الیکشن ہونے میں, یا پھر اس الیکشن کا فیئر فری ہونے میں, یا پھر وہ الگ اس کی طرف آتے ہیں, لیکن چونکہ ہم سیکیورٹی کے حوالے سے, تو سیکیورٹی ایک بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ یار حالات ٹھیک نہیں ہے, الیکشن نہیں ہو سکتے, یہ کوئی ریزن نہیں ہے. آپ کو اگر یاد ہو جب 2008 کے الیکشن جب ہو رہے تھے, اس وقت کیا صورتحال تھی؟ سوات طالبان کے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں تھا. پورا ملکنڈ ریجن میں پاکستان کا جھنڈا جہاں لہرایا جاتا تھا, وہ 2013 میں خودکش حملے ہوتے تھے. 13 نہیں, 8 سے الیکشن ہوئے, فری فیئر الیکشن کہتے ہیں کہ ون آف دا موسٹ فری اور فیئر الیکشن جو ون آف دا جو ہسٹری ہے پاکستان کی, اس میں سے 2008 کے الیکشن تھے جو کہ ہوئے تھے. اس کے بعد 13 میں بھی حالات تقریباً ویسے ہی تھے, پھر بدقسمتی سے APS کا واقعہ ہو گیا. اس میں سے ایک نقطہ میں ضرور بتانا چاہوں گا, کوئی 8-9 سال ہو گئے اس واقعات کو بھی, کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, ٹھیک ہے, اس میں سے 20 پوائنٹس تھے یہ دہشت گردی کی بیخبری کے لیے. ہم نے کہ کس طرح اس کو جڑ سے اکاڑنا ہے, کس طرح اس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ سیکیور کر دیں گے افغانستان کو, بقول تنولی صاحب کے, کہ ہم افغانستان نہیں جا سکتے, ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, پورے مطلب 48-50 ملکوں نے احساف نے وہاں پہ تو ہے نا, آزاد ملک ہے, آپ اگر جائیں گے تو متحد ہو جائیں گے, حملہ تصور ہوگا اور آپ کو ریٹیلیشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, اور دوسری ہمارے اندرونی حالات ایسے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو ریجوینیٹ کریں, اس کو رینیو کریں, اس کو تھوڑا سا ڈسٹنگ کریں اس کی, اور ایک اور لائحہ عمل ہم بنائیں. سیاسی معاملات بہت ضروری ہے کہ سیاسی معاملات حل ہو. اب آتے ہیں الیکشن کی طرف. الیکشن مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہوں گے, اور مطلب ٹھیک ٹاک الیکشن ہوں گے, ایسی بھی کوئی جو میں نے مثال دی 2008 الیکشن کی, اس ٹائم اگر ہوئے تھے جبکہ کیا حالات تھے, تو اب کوئی عذر نہیں ہے کہ 2023 میں نہ ہو. نہیں تنولی صاحب, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے تجزیہ نگار اور بہت سے سیاسی پنڈت وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نہ ہو, تو آپ کے خیال میں یہ کوئی امکانات ہے؟ کیونکہ 8 اگست کو دہشت گردی کم از کم ایک عذر نہیں ہو سکتا. 8 اگست کو تو یہ کہہ رہے کہ اسمبلی سندھ بلوچستان اور مرکزی جو قومی اسمبلی ہے اس کو ان کو تحلیل کر دیں گے, تو کیا ایسے امکانات ہیں, وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے الیکشن نہ ہو؟ ان میں سے کون سی ایسے وجوہات ہو سکتے ہیں؟ بانگٹ صاحب, میں مبارک صاحب کی بات سے 101% متفق ہوں. نہ دہشت گردی کی وجہ بن سکتی اور نہ کوئی ایسے حالات نظر آ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ کچھ تجزیہ کار جو سیاسی پنڈت ہیں وہ بھی گفتگو کرتے ہیں کہ شاید الیکشن پوسٹ پون ہو سکتے ہیں یا ڈیٹ آگے جا سکتی ہے. حکومت جو موجودہ حکومت ہے PDM کی, اس کے اندر موجود ساری سیاسی جماعتیں, کچھ بیزداری بات, ہر کسی کی اپنی سوچ, اپنی رائے اور اپنا سورس ہوتا ہے. ہماری بھی اپنی سوچ, اپنی رائے اور اپنا سورس ہے, اس کے مطابق ساری PDM کی جماعتیں اس وقت الیکشن کی ڈیٹ پر متفق ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اکتوبر کے اندر الیکشن ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات رہی دہشت گردی کی اور حالات کی, دہشت گردی نے صحیح ذکر کیا مبارک صاحب نے کہ ANP کے جو لیڈرز تھے, ہم نے ان کو دیکھا کہ کس طرح ان کے اوپر حملے ہوتے تھے خیبر پختونخوا کے اندر, کس طرح انہوں نے اپنے عظیم لیڈرز جو ان کے تھے انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے, اس کے باوجود انہوں نے انتخابات میں حصہ لیے. وہ باہر نکل نہیں سکتے تھے, لیکن الیکشن ہوئے.
اور اب بھی حکومت ایک اندازے کے مطابق 800 لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں مختلف حملوں میں. تو الیکشن اس وقت بھی ہوئے, الیکشن اب بھی ہوں گے. دہشت گردی وجہ نہیں بن سکتی. اور جو اس وقت ہم لوگ پچھلے ایک سال سوا سال سے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے سن رہے تھے کہ الیکشن فی الفور ہونے چاہیے, الیکشن کے لیے ہم نے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی اور اس لیے ہم لوگ چاہتے تھے کہ آئینی طریقے سے ان صوبوں کے اندر انتخابات ہو جائیں. حکومت مالی طور پر کبھی بھی پچھلے سال سوا سال میں یا اس سے پیچھے بھی 2-4 سال پیچھے چلے جائیں مستحکم نہیں تھی, یا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ایک کے بعد ایک الیکشن کرواتے. تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ تھی کہ ایک تو ایک سیاسی جماعت کا جو آپ کو پتہ کردار رہا پچھلے سال سوا سال میں, ان کا معاملہ یہ تھا کہ الیکشن فوراً سے پہلے ہو جائے, کیونکہ پوزیشن بظاہر نظر آئی تھی کہ بہت اچھی ہے. حکومت نے اور ان تمام تر سیاسی جماعتوں نے یہی فیصلہ کیا کہ الیکشن ایک وقت پر ہوں, اور اسی لیے کئی مذاکراتی دور بھی ہوئے, ان کو بٹھا کے بھی بات چیت کی کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن. پرویز خٹک صاحب بھی کہتے ہیں کہ 4 دفعہ تاریخ دینے کی انہوں نے آفر کی ہے, الیکشن ایک ہی ٹائم پر ہو جائیں, اور پاکستان کا جو الیکشن کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ خرچہ نہ ہو. خرچہ تو ہونا ہے, ذریعہ بات اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, اور یہ میرے اور آپ کے اور اس غریب ملک کی عوام کے پیسے ہوتے ہیں جو حکومت کے پاس پڑے ہوتے ہیں, کسی کی ذاتی تو نہیں ہے نا. تو حکومت کا یہی موقف تھا کہ ہم لوگ الیکشن میں جائیں گے, لیکن اس وقت جائیں گے جب قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے گی. اور قومی اسمبلی مدت پوری کرنے جا رہی ہے اور اعلان بھی کر دیا کہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے اور اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے. اس میں مجھے ابھی تک ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ الیکشن نہ ہو. مبارک صاحب, یہ جو PMLN یا MQM کہتی ہے کہ نئی مردم شماری پہ الیکشن ہو, PMLN کہتی ہے کہ ہم نئی مردم شماری کو نوٹیفائی نہیں کریں گے. صحیح. اگر نوٹیفائی کرتے ہیں, اگر MQM حکومت پہ, وزیر اعظم پہ پریشر بڑھانے میں کامیاب ہو گئے اور ان کو مجبور کیا کہ نئی مردم شماری کو نوٹیفائی کریں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا مبارک صاحب, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, ہم کویشچن کر رہا تھا کہ PMLN کہتی ہے کہ ہم نئی مردم شماری فگرز کو نوٹیفائی نہیں کریں گے, MQM چاہتی ہے کہ نوٹیفائی کریں. صحیح. تو اگر نوٹیفائی ہوتے ہیں تو پھر تو الیکشن کمیشن مجبوراً نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں کریں گے اور الیکشن کریں گے. اس کے لیے تقریباً حلقہ بندیوں کے لیے 5-6 مہینے آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے. تو بعض حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ PMLN بھی اسی میں انٹرسٹڈ ہے. اگر پروجیکٹ PTI جو ہے وہ ڈسمنٹل نومبر سے پہلے نہیں ہوتی یا ستمبر سے پہلے نہیں ہوتی, تو پھر تو اگر ڈیلے ہو جائے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو کیا یہ مردم شماری الیکشن کی التوا کا کوئی وجہ بن سکتی ہے؟ میرے خیال میں نہیں. اس میں مثالیں موجود ہیں, اور آپ نے یہ اس دفعہ جو مردم شماری کا جو ایشو ہے 2017 میں ہوئی تھی مردم شماری لاسٹ ٹائم, اور یہ عموماً تو یہ جب سے پاکستان بنا ہے تو یہ میرے خیال میں چھٹی ہے. پہلی 1951 کو ہوئی تھی, پھر 61 میں ہوئی, پھر 72 میں ہوئی تھی کیونکہ 71 کے جنگ کی وجہ سے, پھر جو ڈیلے ہوا تھا بہت زیادہ, پھر 98 میں ہوئی, پھر یہ اپنا 2017 میں, اور آل آف اے سڈن یہ مطلب 3-4 سال بعد 17 اور 23 5 سال تقریباً. کیا وجہ ہے کہ اتنی ہماری انفیشنسیز ہیں, ہماری یہ جو اسٹیٹسٹکس وغیرہ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان میں سے کیوں یہ غلط مردم شماریاں کر جاتے ہیں؟ آپ کے ٹرائبل ایریاز میں اس نے پتہ ہے کتنے لوگ گنے ہیں؟ ٹوٹل 55 لاکھ. آپ کا جب یہ وزیرستان میں جب آپریشن ہوا کتنے لوگ نکلے تھے ڈو یو نو؟ یا جب پر ملکڑ ایجنسی میں اس طرح جو آپریشن ہوا تھا تو کتنے 30 لاکھ وہاں سے نکلے تھے. ادھر سے تقریباً اسمبلی میں اس میں سیٹس میں ہاں اس کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت ہی ایک ہماری ایک بدقسمتی ہے, اور اعتراض بھی جو ہے نا ہمارے ٹرائبل ایریاز کی طرف سے نہیں, اعتراض بھی سندھ کی طرف سے ہے, کیونکہ حیدرآباد اور کراچی میں وہاں پہ حلقہ بندیاں پراپر نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ حق رائے دہی سے اور اپنا اس کے ریپرزنٹیشن سے پھر محروم ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ پراپر ہو, پراپر صحیح خانہ شماری اور مردم شماری ہو, تاکہ صحیح لوگوں کا پتہ چلے, اور پھر اس کی حلقہ بندیاں بھی پراپرلی ہو, تاکہ وہ لوگ مطلب اصولی بات تو اصولی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب 2018 میں حکومت بنی پاکستان تحریک انصاف کی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ آف پاکستان اس ٹائم کی PTI کی اس کے بیچ کتنی خط و کتابت ہوئی تھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے کہ اس کو خدا را نوٹیفائی کر لے. یہ 2017 کی جو مردم شماری ہے وہ نہیں کر رہی تھی. اس نوٹیفیکیشن پہ پھر آخر یہ ہوا, اف یو ریمبر, چیف الیکشن کمشنر اس نے خود خط لکھا تھا وزیر اعظم کو
کہ اس کی وجہ سے ہماری حلقہ بندیاں نہیں ہو رہی. تو اب ان کے پاس بھی عذر نہیں ہے کہ اس حکومت پر انگلی اٹھائے کہ آپ حلقہ بندیوں کو جو ہے نا ڈیلے کر رہے ہو, جس کی وجہ سے شاید یہ الیکشن جو ہے 2023 میں نہ ہو, آگے ہو جائے. کیونکہ اس کے پاس عذر تو موجود ہے کہ جب آپ کا ٹائم تھا تو تب تو چیف الیکشن کمیشن نے خود آپ کو خط لکھا تھا کہ جلدی سے حلقہ بندیاں ہو, آپ کیوں اس پر بیٹھ گئے ہو اس نوٹیفیکیشن پہ. تو یہ چیزیں ہیں, ہماری نالائقیاں ہیں اس میں بہت ساری. اور اب احسن اقبال صاحب, بہت احترام ہے ان کے لیے, پروفیسر صاحب بہت ہی ایفیشنٹ بندہ ہے, لیکن وہ بھی اس لحاظ سے وہ اپنی ناکامی کا اس نے برملا اظہار بھی کیا ہے کہ ہماری کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں اس مردم شماری میں آئی ہیں, اس کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ اس سال ممکن نہیں ہے. وہ نوٹیفائی نہیں ہوگی, وہ نوٹیفائی مشکل ہے کہ ہو. اس الیکشن کی, اس مردم شماری کی نوٹیفیکیشن مشکل ہے, اور اس کو لے کر, اس کو بیس بنا کر الیکشن کمیشن کے لیے نئی حلقہ بندیاں, یہ اس سال میں ممکن نہیں ہے. تو یہی اس چیز کو لے کر تو کیا آپ پورا الیکشن ڈیلے کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ڈیلے ہو. بالکل پہلے بھی مثالیں موجود ہیں پرانی مردم شماریوں پر, کیونکہ آپ کو اگر 2008 کا جو انتخابات ہوئے تھے 1998 کی مردم شماری, اس کے بنیاد پر رسل قابندیوں پہ ہوئے تھے, تو کتنی تبدیلی آئی تھی, کتنی چیزیں, مطلب 10 سالوں میں کتنے اضافہ کتنا ہوتا ہے. اور نئے حلقے, مطلب نیچرل حلقے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کلسٹر آف پیپل, وہ کتنے نئے کریٹ ہوئے ہوں گے, لیکن ہوئے اس پہ. اسی طرح پھر 13 کا الیکشن دیکھے آپ, پھر 2018 کا دیکھے. تو میرے خیال میں یہ کوئی عذر نہیں ہے, وہ ہو جائے گا. نہیں تو پھر پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہے, قائد ہے نواز شریف, پھر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ تو تنولی صاحب سے پوچھا. ٹھیک ہے, تنولی صاحب شاید جواب دیں. یہ تو مجھ سے اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونے ہیں اور پی ایم ایل این کا یہ نعرہ ہے, جو الیکشن نعرہ انہوں نے ایجاد کیا ہے, وزیر اعظم نواز شریف, تو پھر وہ اگر ابھی نہیں آ رہے, ستمبر کے آخر میں آئیں گے, تو اگر اکتوبر میں الیکشن ہے, نومبر میں الیکشن ہے, پہلے تو وہ جیل جائیں گے, پھر وہاں سے عدالتوں سے ضمانت نہیں, تو ان کے پاس کیمپین کا موقع کب ملے گا؟ اس کو تو ابھی آنا چاہیے. پھر بانگٹ صاحب, آپ نے ذکر کیا پروجیکٹ پی ٹی آئی کا کہ ڈسمینٹل جب تک نہیں ہوگی تو مسلم لیگ چاہے گی کہ معاملہ جو ہے لٹک جائے. نہیں آئے گا. نہیں, میرا موقف اس سے مختلف ہے. معاملہ یہ کہ اس سے زیادہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات کے اندر جو پی ٹی آئی کی جو کمزوری ہے اور کچھ ہوگی. اگر آپ مزید اس کو ڈیلے کریں گے تو یہ آپ کے اگینسٹ پہلے بھی گئی ہے اور مزید بھی جائے گی. ٹھیک ہے, تو جہاں تک بات ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی, تو ان کی وطن واپسی کے حوالے سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, اور ان کی بیٹی کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ پاکستان میں ان کے استقبال اور باقی معاملات کو دیکھیں گی. اس کا مطلب یہ ہے, اور یہ اطلاعات موجود ہیں کہ وہ اگست کے فرسٹ ویک یا مڈ میں وہ پاکستان واپس آ جائیں گے. اس طرح کی اطلاعات موجود ہیں. اب تیاریوں سے پتہ چلے گا کہ کب تک وہ آتے ہیں. وہ تو ایسی باتیں بھی ہو رہی کہ وہ چیف صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی آ جائیں گے. یہ باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن ابھی تک ایک رکاوٹ ضرور ہے. دیکھیں ان کے بھائی اس وقت پرائم منسٹر, اور پچھلے کافی عرصے سے سال سوا سال کا عرصہ ہو گیا, اور ان کی حکومت سے ملے انہیں کی موجود ہے, تمام تر جو اتحادی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ان کے رابطے میں ہوتے ہیں. لیکن وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ وہ وطن واپس نہیں آئے؟ حالانکہ اگر ہم ان کی صحت کی بات کریں وہ اس سے بھی مکمل طور پر فٹ ہیں, کوئی اور رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے. وہ صرف یہی ہے کہ ابھی بھی ان کو کچھ خدشات ہیں, کچھ تحفظات ہیں. وہ یہی ہے کہ جب تک ان کو کلین چٹ نہیں مل جاتی, کلین چٹ سے مراد یہ ایک تو کیسز تو بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں, لیکن ان کے کیسز ختم نہیں ہو رہے ان کے تو دیکھیں کیونکہ وہ آئیں گے تب ہی آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے, لیکن وہ چاہتے یہی ہیں کہ مکمل طور پر اگر ان کو کلین چٹ مل جائے, اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیک ڈور بہت تگڑے رابطے ہو رہے ہیں. تگڑے رابطوں سے مراد کہ اگر وہ اگست میں آئیں گے تو ستمبر تک ان چیزوں کو نپٹا دیا جائے گا, اور وہ کیمپین ضمانتیں تو ان کے پاس موجود ہیں. ضمانتوں میں ایک مقدمے میں مزید ضمانت, اگر وہ اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آئے, کیئر ٹیکر, اگر ایسا کیئر ٹیکر آ گیا جو ٹیکنوکریٹس کا ہو, تو پھر تو وہ اگر اس کو میاں صاحب کو اور خان صاحب کو دونوں کو سائڈ پہ کرنا ہو تو پھر تو ان کو تو اجازت نہیں. جن تحفظات اور خدشات کا میں نے ذکر کیا نا, میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کو مکمل کلین چٹ کی گارنٹی چاہیے کہ جب تک وہ نہیں ملتی, اور اس میں ظاہری بات ہے کیئر ٹیکر شرط تو ہے ہی ہے نا. تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ابھی کے لوگ جو موجود ہیں وفاق کے اندر, جن کی حکومت اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ کو پتہ ہے راجہ ریاض صاحب, یہ نہیں کہ مشاورت سے ہی تو بننا ہے نا سارا سیٹ اپ.
تو وہ آپس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپس میں کوئی اختلاف رکھیں گے یا ایک دوسرے کے خلاف کوئی فیصلے کر سکیں گے، یا یہ جو ایسا بندہ لے کے آئیں گے کہ جو میاں محمد نواز کی واپسی ہے ان کو گرفتار کر کے جیل دلوانے کے لیے راجہ ریاض صاحب کے ذکر انہوں نے کیا ہے. کس قسم کی اپوزیشن؟ نہیں میں اس کو تو آپ یہ بتائیں کہ راجہ ریاض صاحب میاں صاحب کے سنیں گے یا کسی اور کے سنیں گے، یا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ زرداری صاحب اور میاں صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب بنائیں گے، یا کہیں اور سے جو بڑا ٹیکنوکریٹ اکانومسٹ؟ بگے صاحب بہت ایک انٹرسٹنگ چیز بتا دوں، یہ جو جب سے یہ انتظام بنا ہے پچھلے سال اپریل کے مہینے سے، اس میں سے جو اپوزیشن لیڈر کا کردار ہے راجہ ریاض اور اس کے ساتھ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں، بقول شخص سے یا بقول ہمارے اپنے جو ہے نا نمائندگان جو ادھر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بل پاس ہوتا ہے یا کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے یا کوئی ایشو آتا ہے تو شاید شہباز شریف کو اپنے وزراء سے کوئی ٹینشن ملے، لیکن راجہ ریاض صاحب اس پہ صرف مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے کچھ بھی ہو. تو یہ تو خیر اپوزیشن لیڈر کا کردار ہے، اور حالانکہ دستوری کے پاس اختیار ہے، اختیار نہ ہاں دستوری اختیار ہے، لیکن میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، اس کی جو پتہ ہے وہ کہتے ہیں میٹنگز میں کہتے ہیں کہ MLN کے ٹکٹ کا امیدوار ہے. آپ کی بالکل ایگزیکٹلی ناؤ یو آر ٹاکنگ. اب یہی مسئلہ پتہ ہے کہ ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں کہ جب تک شور شرابہ نہ ہو، جب تک ہنگامہ آ رہی اسمبلی کے اندر نہ ہو، میں بالکل ہی میرا وہ نہیں ہے، لیکن اس کو میں نے بقول شخص سے کہا میٹنگز میں اس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بالکل اس کی وزیر اعظم کی آنکھوں میں دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح اشارہ کرتے تاکہ وہ ایسے ہی کرے. آپ یقین جانیے، چونکہ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا اس موجودہ انتظام میں جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کا کردار تو آپ وہ کریں جو کہ حکومت چاہے گی وہی ہوگی. آپ نے ایک چیز بتائی آپ نے کہ اپنا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے شاید کوئی ٹیکنوکریٹ آئے. میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں، اس پہ بات ہوئی ہے کہ ٹیکنوکریٹ ہم نے نہیں لانا، کوئی ریٹائر جج، کوئی ریٹائر جرنیل، کوئی ریٹائر بیوروکریٹ، وہ ہم نے نہیں، کیونکہ اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ایک ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی، وہ کہتے ہیں نا اردو کا ایک ہے کہ ہم کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا چاہتے اس بار. بالکل لاک سٹاک اینڈ بیرل پولیٹیشین ہوگا، کسی سیاسی جماعت کا ہوگا، کوئی سینئر بندہ ہوگا، تاکہ الیکشن جو ہو وہ بالکل مقررہ وقت پہ، بالکل ہی اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں اور فری اینڈ فیئر ہو. اس سے پہلے تو لیکن ایک ایشورٹی ہے نا، وہ یہ ہے جو آپ نے کہا کہ اس کا انتظام لپیٹنا ہے ایک پارٹی کا، تو اس کی اپنی غلطیاں ہیں، ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں. 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ بہت بڑا کیس ہے. اور اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف جو سب سے بڑا جو بم شل ہے وہ میں بتا دوں، وہ نہ تو 9 مئی کے واقعات ہے، کیونکہ 9 مئی میں تو نکل جائیں گے، وہ تو کہیں گے کہ میں تو عدالت آیا تھا پیشی کے لیے، مجھے پکڑا گیا، مجھے تو پھر اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا. عذر ہے، عدالت مانتی ہے، میں اور آپ مانتے ہیں اس ریزن کو. اس کے علاوہ توشہ خانہ ہے، اس میں بھی کتنی بڑی بات نہیں ہے، چلے 10-15 کروڑ کی وہ ادھر ادھر کی چیز ہے، فائنینشیل امبیزلمنٹ ہے، اور وہ بھی جسٹیفائڈ اس لیے ہے کہ اس کا تحفہ تھا. وہ کہتے ہیں میرا تحفہ میری مرضی. یہ فارم فنڈنگ کا پیش کر جعلی رسیدیں، ہاں اس پہ سائفر پہ آئیں گے، بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا شارٹ سا آپ نے مجھے بہت برے ٹائم پہ یہاں سے شروع کریں گے. ناظرین ایک شارٹ بریک، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مبارک صاحب آپ نے گلہ کیا تو ادھر ہی سے آپ میں بالکل میں وہی کہہ رہا تھا. تو یہ اپنا 9 مئی کے واقعات، اس میں سے بچت ہو سکتی ہے آپ کو، توشہ خانہ میں سے بچت ہو سکتی ہے. یہ عدت کی نکاح والا جو ایشو ہے، میرے خیال میں اس کا ذاتی مسئلہ ہے، مذہبی معاملہ ہے، اس میں ریاست کا یا ہمارا کوئی نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ چلے شریعت کا نہیں ہے، معاملہ ہے، لیکن اس کے کہہ سکتے ہیں کہ طلاق کی ڈیٹ جو ہے اپنے پہلے والے شوہر سے وہ کوئی آگے پیچھے ہو سکتی ہے اس ملک میں، وہی بڑا ایشو نہیں ہے. میں آپ کو مطلب گراؤنڈ پہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں. فارن فنڈنگ کا جو ہے، جو اس کے اپنے جو اس کے اپنا میں نام بھول رہا ہوں، نہیں اعظم خان نہیں، فارن فنڈنگ پی ٹی آئی کے جو تھے، فارن فنڈنگ کا جو تھا وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. ہاں بالکل. اور باقی توہین الیکشن کمیشن ہے، اس میں بھی ہے. ان سب میں سے آپ کے پاس آرگومنٹس ہے، اس میں مطلب لٹیگیشن میں آپ جا سکتے ہیں، آرگومنٹیشن میں جا سکتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا کیسز، اس میں آپ کو بچت ہو سکتی تھی. لیکن کل جو اعظم خان صاحب نے جو بم پھوڑ دیا کہ بھائی جان کہ میں نے 8 نہیں میں بتا رہا ہوں، نہیں یہ بات تو دیکھ آڈیو میں آئی ہے، 8 مارچ کو کہتے ہیں ہر کوئی صرف یہ مجھے تو اس میں یہ اب بات کو سمجھنے کی خود کو نکالا ہے، بنگش خود صاحب کو
سلطانی گواہ بنا کون ہے, مطلب یہ تو نہیں کہ گلی ادھر سے سیاسی خلاف, اپنا پرنسپل سیکرٹری جو کہ آپ کے ہر حکم کی بجا آوری بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ذمہ دار ہے جو بندہ, بلکہ ہمیں تو یہاں تک پتہ ہے ان کا انٹرنلی جو اعظم خان صاحب تھے, کے پی کی گورنمنٹ, کیا آپ کے خیال میں محمود خان چلا رہے تھے؟ نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے سارا اعظم خان کی اس میں کیا جا رہا تھا. آپ کی جتنی فنڈنگ تھی, آپ کی جتنی ٹرانسفر پوسٹنگز تھی, ہر چیز میں تو ایک کیس تو ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ جو دبئی میں جو ٹروپیز وغیرہ جاتی تھی اس میں بھی اعظم خان کے تو چلے ان باتوں کو چھوڑے, اتنا انفلوئنشل بندہ اور وہ اگر سلطانی گواہ بن رہا ہے. حالانکہ کل عمران خان صاحب نے جب یہاں پہ پیشی تھی اس نے بول لیا کہ بڑا ایماندار بندہ ہے, جب تک میں اس کے منہ سے نہ سنوں تو میں نہیں کروں گا, لیکن ایک مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے سامنے سب کچھ کل ہوا ہے, 164 کے تحت سب کچھ ہوا ہے, FIR بھی واپس لیا ہے, پولیس FIR واپس ہوئی ہے, آن دی ریکارڈ وہ چیز پڑی ہے, مجسٹریٹ کا نام اس میں دفعہ 164 ہاں 164 کے اس کے 164 کے اس کا بیان ہوا ہوتے ہیں. لیکن لوگ بعض جو لیگل پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جو ملزم ہے وہ عدالت میں موجود ہو, اس کے سامنے بیان دے, پھر وہ 164 نہ ضروری نہیں ہے مجسٹریٹ کے سامنے ہو. حالانکہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہے, ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کسی جوڈیشل عدالت کی طرف سے, عدالت کا ایک بیان ہے میں کہیں کہ یہ شاید ہمارے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے نہیں ہوا ہے, اور یہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ وہ عدالت میں وہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ نہیں ہے, لیگلی وہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے سامنے ایک بیان ریکارڈ ہوا ہے. تو چلے جوڈیشل مجسٹریٹ ہو ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہو, لیکن ہے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس اور اس کی بیان پڑا ہوا ہے. تو یہ جو ہے اس میں جو چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہے کہ 8 مارچ کو 2022 کو میں نے اس کو سائفر دکھایا اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل کھیل اٹھا, چہرہ اس کا کھیل اٹھا کہ اس پہ تو ہم کھیل سکتے ہیں. وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خلاف ورزی کی ہے. اوپر اگر آپ جانا تو اس میں صرف یہ نہیں, اعظم خان تو خیر ہو تو سلطانی گواہ بن گئے اور باقی وہ اتھارٹی بھی ان کے پاس نہیں تھی, تو اس میں محمود اپنا شاہ محمود قریشی صاحب, اس میں اور بھی اسد عمر صاحب اور وزیر اعظم سابقہ عمران خان. جو آڈیو آئی تھی آپ کو بھی پتہ ہے تنولی صاحب کے جس میٹنگ کی آڈیو آئی تھی اس میں اعظم خان کہہ رہے ہیں کہ میں جلدی منٹس لکھوں گا, آپ صرف سیکرٹری وہ پڑھیں گے, ڈیکوڈ کریں گے, پڑھ کے اس میں یہ ہوگا اور ہم پھر اس کو لیٹر بنا کے پھر کہیں. اور وہ کون سی وائس تھی جس میں وہ کہتے تھے کہ اس پہ کھیلنا ہے؟ وہی ہے نا. تو میں اس بھی آپ سے, اگر اعظم خان صاحب اس میں سارے آڈیو میں موجود اس کی جو آواز ہے جو وہ باتیں کرتا ہے, تو یہ صلاح مشورے اور مشاورت میں تو یہ بھی شامل تھے. تو ملزم یہ مرکزی ملزمان میں آتا ہے یا صرف خان صاحب مرکزی ملزم ہے؟ دیکھیں منگیش صاحب, یہاں پر مبارک صاحب نے کہا جی کہ وہ خان صاحب شاید 9 مئی کے واقعات کے مقدمات سے بچ جائیں, شاید توشہ خانہ میں بچ جائیں. خان صاحب کے اگینسٹ, چیئرمین پی ٹی آئی کے اگینسٹ بڑا مضبوط شکنجہ تیار ہے. یہ سائفر والا معاملہ تو کل آپ کے سامنے آیا نا, یہ ہم نے آن ریکارڈ ہے, میں نے پچھلے ویک کی بات کہی تھی کہ میں نے کہا کچھ دنوں بعد اعظم خان صاحب نمودار ہوں گے اور بہت سارے انکشافات کر دیں گے. اب جو انہوں نے 164 کے تحت اپنا انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے, مجسٹریٹ کے سامنے کروایا, اور یہی ایک دفعہ بیان ہوتا ہے. اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ وہ چاہیں گے کہ یار میں ایسے کر دوں ویسے کر دوں, اور یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں یہ ریکارڈ پر موجود ہیں. اور اب اعظم خان صاحب نے بیان ریکارڈ کروانے تھے یا وعدہ معاف گواہ بننے سے یہ نہیں ہو گیا کہ وہ اس کیس سے بری ہو جائیں گے یا ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. اگر FIA کو تحقیقات کا کہا ہے تو سب سے پہلے اعظم خان کی گرفتاری ہوگی اور اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھیں گے. اور FIA جس طرح سے FIA کو تحقیقات کا کہہ دیا, اب FIA تحقیقات کرے گی اور معاملات کو آگے بڑھائے گی, تو چیئرمین پی ٹی آئی کے معاملات مزید جو ہے نا گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. ان کے بچنے کے, ان کو کسی نہ کسی ایک مقدمے میں فٹ کرنا جو ہے بڑا ضروری ہو گیا ان کے لیے, موجودہ لوگوں کے لیے. تو وہ اس کے لیے تیار ہے. اس کا مطلب ہے کہ سارے کیسز جینوئن ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے سب کچھ سیٹل ہو جائے گا. لیکن یہ جو ہے آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک اور بھی آپ کو ایک بم شیل ایک اور بم میں پھوڑ دوں, جو ابھی پتہ ہے اس سے بھی ایک بڑا ایشو جو تیار بالکل بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ہے, اگر آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں جب پرویز خٹک نے پشاور میں پریس کانفرنس ساتھ میں محمود خان صاحب کو بٹھا کے جو بات کہی تھی کہ ہم جب ہم الیکشن نہیں کہ جب ہم الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے حکومت سے مذاکرات کر رہے تھے, اور پھر جب ہم بنی گالا آ کے خان صاحب کو رودات سناتے تھے کہ یہ ہوا, تو پھر وہ اندر چلے جاتے تھے اور پھر کچھ واپس. تو وہ اگر باتیں کھلی کہ کس کے کہنے پہ الیکشن کے ڈیٹ سے اس انکار, تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی.
وہ چیز میں بتا دوں وہ کوئی ایسا نہیں ہے. ایک تو ہمارے کچھ اینکر صاحبان کوئی گیٹ کیریڈ اوے ود اپنا بشرا بی بی کہ وہ جا کے عملیات کرتی تھی کہ نہیں یہ ڈیٹ ٹھیک نہیں ہے اور پھر واپس کرتے تھے. وہ کہتے وہی ہے, وہ یہ نہیں ہے, وہ ایک اور چیز ہے, وہ بہت ہی خطرناک ہے. وہ شاید مطلب ابھی جب اگر پرویز خٹک صاحب نے نہیں کی تو میں بھی نہیں کہوں گا, لیکن اتنا سرسری کہہ دیں. اس میں سے یہ تھا کہ یہ اپنی ٹیم کو کہتے ہیں جس میں پرویز خٹک صاحب تھے, اس میں اسد قیصر صاحب تھے اور اس میں فواد چودھری تھے. ٹھیک ہے, ان کو یہ فرماتے تھے خان صاحب کہ آپ اس کو ڈیلے کریں, ٹالتے رہیں, آپ ٹالتے رہیں, الیکشن ڈیٹ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کوئی بڑا انقلاب لائیں گے. اس میں سے پورے نظام کی ریسٹرکچرنگ تھی. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں, سن 47 سے یہ ایک ملک چل رہا ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے نہ کو چنے چبوائے ہیں آپ کے CIA اور امریکہ کو, USSR کی ڈس انٹیگریشن کو لے کر آپ کو امریکہ اور مطلب را اور موساد سے جو ہے نا لڑنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا, آپ ان کا پورا نظام لپیٹنے کے چکروں میں, کیونکہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ آپ طیب اردوغان ہیں یا آپ شاید نیلسن منڈیلا ہے یا شاید آپ کوئی قائد اعظم ثانی ہے یا پھر قائد اعظم سے بھی بڑے. اس کو تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولوی حضرات آ کے صبح اس کو بتاتے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا تھا مجھے پیغام ملا ہے. یہ جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں نا, یہ تباہ کرتے ہیں. یہ جو میں بتایا آپ نے نا کہ یہ والا جو بم ہے نا, یہی اس سے بھی یہ جب کیونکہ سلطانی گواہ تو اس کے بھی موجود ہیں. ہاں, یہ اس بات کے کیونکہ وہ تو موجود الیکشن ڈیٹ پہ کیوں راضی نہیں, جس کے کہنے پہ وہ کر رہا تھا تو پھر اس کی بھی خیر نہیں ہوگی. دیکھیں جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں نا بنگش صاحب, یہی آپ کو بناتے ہیں اور یہی آپ کو خراب کرتے ہیں. یہاں پر ایڈوائزرز جو تھے خان صاحب کے ارد گرد, انہوں نے ان کو ایسا پھنسایا اور ان کو چاند پہ لے گئے. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں وہی سچ ہے, وہی حق ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے. وہ آج جو حالت ہے, آج ان ایڈوائزرز میں سے 99% لوگ غائب ہو گئے ہیں یا پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. یہ جو قیصر صاحب کی بات, فواد چودھری کتنے بڑے ترجمان تھے ان کے, مطلب اس کو اگر آپ نواز شریف, زرداری, بلاول بھٹو کا یا پھر شہباز شریف کا آپ ان کو نام لیتے تھے تو کہتے کہ یار ان لوگوں کے نام irrelevant ہے, کیا بات کر رہے ہو, یہ کہاں پہ عمران خان کا بھی انہی ایڈوائزر. تو یہ جب بات کر رہے ہیں قیصر کو تو اس حالت میں لائے یہاں پہ اس کو پہنچانے اور اتنا پلانے میں, یہ ہاتھ جو میں اس طرح کر رہا ہوں نا پلانا, یہ ہوا بھرتے یہ آپ نے اتنا اگر پلایا ہے تو آج پھر کھڑے ہو جاتے ہیں نا تھوڑی سی. نہیں, آج کل بھی جو ہے اس کو بچانے والے بھی ہے نا. تو جو 9 مئی کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ جو آرمی کورٹس, ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے, سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے آرمی ایکٹ کے نیچے, تو وہ جو 9 مئی کے واقعات تھے اس کے لیے وہ کر رہے تھے. یہ جو سائفر کا آیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا, تو اس کا مطلب ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جب لگے گا تو یہ تو ملٹری کورٹ میں تو ٹرائل نہیں ہوگا, یہ تو نارمل کورٹس میں ہوگا. دیکھیں نارمل کورٹ ہوتی ہے بنگش صاحب, نارمل کورٹ میں ہوگا. تو نارمل کورٹ میں نارمل کورٹس جو ہے, کیا وہاں سے سخت فیصلے آ سکتے ہیں جب تک ہمارے بعض صاحبان جب بیٹھے ہیں کہ اس سخت فیصلے آ سکتے ہیں اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے؟ اگست اور ستمبر میں زیادہ وقت نہیں رہا, اور ابھی تو یہ معاملہ ایف اے اے کو تحقیقات کے لیے بھجوایا گیا ہے. ایف اے اے اس کے اوپر تحقیقات کرے گی. ایف اے اے تحقیقات پہلے کرتی ہے, ایف اے آر بعد میں رہتی ہے. جب تحقیقات کر لیں گے, اور تحقیقات میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ 164 کے بیان ہے, اور اس کے بعد اعظم خان سے تفتیش ہوگی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں جی اس میں آپ کے ساتھ شریک جرم کون کون تھے, کون کون اس کے اندر آپ کے ایڈوائزرز تھے, اور پھر کس طرح سے آپ نے یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کروائی. تو بس تنولی صاحب ٹائم ہمارے ساتھ امپلیمنٹ کروائی آپ نے, اور پھر جب تحقیقات مکمل ہوں گی پھر ایف اے آر ہوگی, اور شاید اس وقت تک اگست اور ستمبر گزر جائے گا, اور پھر آپ کے فیصلے تو اس وقت فیصلہ ہو جائے گا. جی یہی تھا سب کچھ. تھینک یو ویری مچ مبارک شکریہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.